اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج توجہ دلاتا ہوں انتہائی افسوسناک، کنٹروورشل، ان ایکسیپٹیبل پریس ٹاک کی میاں جاوید لطیف نے، اور وہ پریس ٹاک بھی آپ کے نیشنل میڈیا چینل پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کی گئی، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ کئی دہائیوں سے ہمارا ملک اس مذہبی منافرت کا شکار ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جاتی رہی ہیں، کر رہے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے قومی ادارے کو استعمال کیا، پاکستان ٹیلی ویژن چینل کو، اور انتہائی افسوسناک کنٹروورشل بیانات۔ کیا شک ہے آپ کو عمران خان کی مسلمان ہونے پہ؟ اور وہ جو کلپس آپ نے جن کا حوالہ دیا ہے وہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ نے چن چن کے ایسے کلپس شو کیے ہیں کہ جن کا کوئی تانا بانا کسی چیز سے ملتا نہیں ہے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں اسلامو فوبیا کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور ان کی آواز کو نہیں سنا گیا؟ اسلامو فوبیا کے خلاف یونائٹڈ نیشنز نے ایک دن منانے کا فیصلہ کیا، اس وقت آپ کی زبان نہیں کھلی، کوئی ایک لفظ آپ نے کہا ہو اس پیارے اسلام کے لیے کہ ایک اچھی بات ہے جو عمران خان کے تھرو ہوئی ہے؟ کیا ہو گیا تھا اس وقت آپ کی زبان کو؟ نہ صرف آپ، باقی بھی میں نے کسی سے یہ نہیں سنا، کسی نے اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ یہ تو مذہب کے حق میں چیز تھی، آپ ساروں کو مل کے آنا چاہیے تھا، کھل کے آگے آنا چاہیے تھا۔ ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے اس کی داد دینی چاہیے تھی آپ کو۔ جو آپ 40 سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہیں، آپ سے یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا گیا، بلکہ آپ کے جو آقا ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں اس طرح کا وہ جا کے بیان دیں گے، اس طرح کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ عمران خان نے ناظرہ قرآن اور سیرت النبی آپ کی اول کلاس سے لے کے اوپر تک سیکنڈری، ہائر سیکنڈری میں لازم کیا ہے، اس کے نصاب میں رکھا ہے؟ آپ لوگ جب حکومتوں میں رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ چیز ہمارے مذہب کے لحاظ سے ضروری ہے، ہمارے آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ اسلام ہے کیا؟ کیا کوئی آپ نے ایسی حرکت کی ہے، ایسا اقدام اٹھایا ہے آپ نے اسلام کے لیے؟ کیا آپ اس چیز کو بھول گئے ہیں؟ عمران خان نے، اس کی گورنمنٹ نے ایسے قانون پاس کیے ہیں کہ کسی کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اس نصاب کو پڑھے گا نہیں، پاس نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں آپ بھول گئی ہیں۔ آپ نے بھی کیا اقدامات کیے اپنی حکومت کے دوران ایسے؟ پھر مجھے یہ چیز بتائیں، آپ کسی ایک چیز پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ کیا کیا الزام لگائیں گے؟ کبھی آپ مشرق میں ہوتے ہیں، کبھی آپ مغرب میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کو یہودی بناتے ہیں، کبھی آپ اس کو قادیانی بناتے ہیں، کبھی آپ اس کو احمدی بناتے ہیں، اور کبھی آپ اس کو طالبان خان بناتے ہیں۔ کیا طالبان خان بھی آپ لوگوں نے نہیں بنایا اس کو؟ آپ کی تقریروں میں آپ اپنی پوری پچھلی الیکشن کمپین دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کے خلاف طالبان کے نعرے لگاتے ہوئے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو میں آپ کی کس بیان کو سچا کہوں، سچا مانوں کہ طالبان خان ٹھیک ہے یا یہودی ٹھیک ہے یا احمدی ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی ایک بیانیہ تو ہونا چاہیے۔ کیا آپ اتنے بکھلا گئے ہیں؟ عوام نے تو اب فیصلہ کر لیا ہے، آپ لوگ عوام میں نہیں جا سکتے۔ آپ کی یہ بکھلاہٹ کیسے ختم ہوگی، کیسے دور ہوگی؟ اور کون سے حربے آپ نے استعمال کرنے ہیں مائنس عمران خان کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے ہیں، آپ کا قانون، آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اگر یہ مقدمے ان کے خلاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہر پاکستانی شخص کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ آپ نے آئین اور قانون کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، آپ نے عدالتوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اتنے غلط قسم کے کیسز بنا کے عدالتوں کے ساتھ توپ دیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے مار پیٹ کے، ظلم، ستم، جبر کے کون سے طریقے چھوڑے ہیں جب سے آپ نے حکومت لی ہے؟ کون سا حربہ نہیں استعمال کیا؟ کون سے اسٹیٹ کے ادارے کو آپ نے استعمال نہیں کیا؟ ہر اسٹیٹ کے ادارے کو تو آپ گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ کس کو آپ لوگوں نے حکم نہیں دیے کہ ان کے خلاف چلیں، عمران خان کے خلاف چلیں؟ مجھے تو افسوس ہے کہ آج تک پچھلے 4-5 مہینوں سے ہماری ساری منسٹریز، سارے ڈویژنز ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان اور اس کے لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز ڈھونڈنے میں، لیکن 5 مہینوں بعد بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ کا کام تو یہ تھا، جب آپ کہتے ہیں جی معیشت گر رہی ہے، ملک نیچے جا رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ان منسٹریز کو، ان ڈویژنز کو اچھے کاموں پہ لیے لگانا چاہیے تھا، اچھے پروجیکٹس پہ لگانا چاہیے تھا جو اس ملک کو اوپر اٹھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں تو ایک ہی چیز گھسی ہوئی ہے، عمران خان کسی طریقے سے پھنس جائے، کسی مقدمے میں پھنس جائے، کسی کرپشن کے کیس میں پھنس جائے۔ افسوس، یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ہی رہ جائیں گی، آپ کو کوئی کیس نہیں ملے گا۔ اس نے کوئی لوٹ مارنے کی، اس نے اپنی باہر کی جو جائیدادیں تھیں وہ بھی ختم کر کے، وہ بھی بیچ بچا کے
اس نے اپنا جینا مرنا پاکستان کے لیے کر لیا ہے۔ افسوس اس چیز پہ ہوا ہے کہ ایک قومی ادارے کو استعمال کیا گیا اس مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے، اور انتہا کر دی پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے، ان کے سربراہوں نے اور ان کے باقی لیڈروں نے، کہ کسی نے اس بیان کی مذمت نہیں کی۔ انتہائی قابل مذمت ہے، ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی اس مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف۔ اور پھر میں اپنے اداروں سے بھی بات کرنا چاہوں گا، جس چیز کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس انتشار سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی آج ہمارے قومی میڈیا میں نشر ہو رہے ہیں، اور صرف نشر ہی نہیں ہوئے، بار بار دہرائے بھی گئے ہیں۔ تو کیا ایف آئی اے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس چیز کو دیکھیں۔ کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کو دیکھیں۔ کیا ججز کی اب ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا نوٹس لیں؟ کیا باقی ہماری جو ہیومن رائٹس این جی اوز اور وہ ساری تنظیمیں ہیں، ان کا نہیں ہے، ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ اس کی تردید کریں اور ایسی چیزوں کو آئندہ نہ ہونے دیں، قدم بڑھائیں آگے۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ اس کی تردید کرے۔ اس غلط جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے لیے، کسی نے کوئی بیان تک نہیں دیا، کسی نے تردید نہیں کی۔ لیکن بیان کیوں دیتے؟ ایسی حرکت کیوں کرتے؟ وہ تو ان کے ذاتی جو مفادات ہیں، پرسنل انٹرسٹ ہیں، اس کے خلاف ہے۔ یہ وقت پرسنل انٹرسٹ سے نکلنے کا ہے۔ ادروائز عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے، اس کا فیصلہ اب عوام دے گی۔ آپ نے سارے ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے ہوئے ہیں، وہ حربے آپ کے ناکام ہوئے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل حرکتیں اسٹیٹ اداروں سے آپ کرواتے تھے، پنجاب الیکشن نے اس کا واضح آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ان چیزوں سے نکل آئیں اور رائے راست پہ آ جائیں، ٹرو پولیٹکس کریں، صحیح ڈیموکریسی لے کے آئیں، عوام کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔